کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ ہے وہ 19 تاریخ سے جو ہے وہ شروع ہوگا قذافی اسٹیڈیم لاہور میں. اور گزشتہ روز تمام کھلاڑیوں کی جو پہلی ٹیسٹنگ تھی، جو کھلاڑی لاہور کے تھے ان کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ ہائی پرفارمنس سینٹر جو ہیں لاہور میں کی گئی. اور اس کے علاوہ جو کھلاڑی اپنے اپنے شہروں میں موجود تھے تو پہلی ٹیسٹنگ ان کی اپنے اپنے گھروں میں ہی ہوئی، اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ آج آنی ہے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ان کی رپورٹ کا انتظار ہے. اور آج منفی رپورٹ اگر آ جاتی ہے تو کل سے کھلاڑی جو ہیں وہ جو لاہور کا مقامی ہوٹل ہے وہاں پر تمام اسکواڈ جو ہے وہ جمع ہوگا. اور پھر 19 تاریخ کو جو ہے وہ کھلاڑیوں کی جو ہے وہ ٹریننگ کا آغاز یعنی کہ جمعے سے شروع ہو جائے گا. جو دوسری ٹیسٹنگ کا کہا گیا ہے کہ وہ 21 جو مارچ ہے اس کو دوسری ٹیسٹنگ ہوگی. اس کے علاوہ پھر ایک اور ٹیسٹنگ جو ہے وہ 24 مارچ کو کی جائے گی کھلاڑیوں کی. اور 26 تاریخ کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے جو ہے وہ روانہ ہو جانا ہے جنوبی افریقہ جوہانسبرگ. یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ اب کیونکہ ٹیم کی سلیکشن ہو چکی، بہت ساری باتیں ہو چکی، لیکن اب جو ہے بہت ساری باتیں کھل کر سامنے آنے لگی ہیں کہ جو سلیکشن ہے، ٹیم کی سلیکشن ہے، اس پر جو ہے وہ کپتان بابر اعظم خوش نہیں ہے. سابق ٹیسٹ کرکٹر بھی بول رہے ہیں، خاص طور پر شعیب اختر کا جو بیان آیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ بابر اعظم کو جو ہے وہ سرفراز والا پارٹ جو ہے سرفراز کی طرح نہیں رہنا چاہیے، ان کو بولنا چاہیے، کیونکہ جو بھی کھلاڑی ان کو چاہیے وہ سلیکشن کمیٹی سے وہ مشاورت کریں. اور وسیم جو محمد وسیم ہیں ان سے بات کریں کہ یہ کھلاڑی جو ہیں آپ ضرور جو ہیں وہ نئے ٹیلنٹ کو چانس دیں، وہ ان کا جو ہے وہ موقع ان کو دیں کیونکہ ان کا حق بنتا ہے. لیکن بہت ساری باتیں یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ 10 سے 11 کھلاڑی ایسے تھے، یہ تو باتیں ہیں، ذرائع کہتے ہیں، ہم آپ کو نہیں کہتے، لیکن بہت سارے کھلاڑی ایسے جس پر بابر اعظم جو ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ ٹیم میں ہوں، لیکن سلیکشن کمیٹی نے ان کو منتخب نہیں کیا. اور خاص طور پر مصباح الحق بھی خوش نظر نہیں آتی، کیونکہ مصباح الحق کس سے بھی اتنی مشاورت نہیں کی گئی. لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ بہت ساری باتوں پر جو ہیں محمد وسیم، مصباح الحق اور بابر اعظم کی مشاورت ہوئی، اس کے بعد ہی ٹیم کا اعلان ہوا. لیکن کچھ لوگ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور خاص طور پر راشد لطیف کا جو بیان آیا انہوں نے بھی یہی کہا کہ سوشل میڈیا پہ جو ٹیمیں بن رہی ہیں اس کو نہیں بننا چاہیے، اور کھلاڑیوں کو ضرور چانس دیں جو نوجوان کھلاڑی ہیں، لیکن جو جس فارمیٹ کا کھلاڑی ہے اسی فارمیٹ پر اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. زاہد محمود کی انہوں نے مثال دی، اس کے علاوہ شاہ نواز دانی کی انہوں نے مثال دی، اور جو دوسرے کریکٹر نے جن کو بار کیا گیا حسین طلعت، خوشدل شاہ، افتخار احمد ظفر گور کو جو بار کیا گیا، تو مستقل ان جو سابق کریکٹرز کا جو سٹانس ہے اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ تھوڑا لمبا موقع ملنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو ضرور چینج کریں. لیکن اتنی جلدی جو ہے ٹیم میں چہروں کو لانا پھر ان کو غائب کر دینا، یہ جو روایت ہے زیادہ اچھی نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری جانب اب جو پاکستان کرکٹ بورڈ اور پی ایس ایل فرنچائز کے درمیان آج ایک اور میٹنگ ہو رہی ہے، کیونکہ دو جو تجاویز تھیں یا شیڈول تھے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام مالکان کو بھیجے تھے، لیکن ایک فرنچائز مالکان کے خیال میں کہ دن میں میچز میں ان کو زیادہ اعتراض ہے، تو آج فائنل میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا. کیونکہ دو تجاویز تھیں کہ ایک پورے ہفتے جو ہیں وہ جو ہیں ایک دن میں میچ کرایا جائے اور ایک رات میں کرایا جائے، لیکن اس کے بعد پھر ایک اور تجویز آئی تھی کہ ہفتے میں 5 دن جو ہیں ایک میچ ہونا چاہیے، اور ہفتہ اور اتوار جو ہیں وہ 2 میچز ہونے چاہیے. یہ تمام چیزیں بورڈ کو بھیجی گئی تھی اور پی ایس ایل مالکان کو بھیجی گئی تھی. اب انہوں نے کیا فیصلہ کیا، کیا نہیں ہوا، اور آج ایک جو بیٹھک ہو رہی ہے اس میں یہ طے کیا جائے گا کہ آیا کس بات پہ ایگری ہوتے ہیں. کیونکہ مئی کے آخر میں جو ہے فرنچائز چاہتی ہیں کہ یہ ایونٹ شروع ہو جائے تاکہ 20 جون تک اس کا فائنل ہو جائے. یہ تو چیزیں ہیں. اب اس میٹنگ میں فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ کب تک جو ہے وہ یہ میچز شیڈول ہوتے ہیں، اور فرنچائز جو ٹیمیں ہیں یا مالکان ہیں وہ کس بات پر ایگری ہوتے ہیں. کیونکہ اس بار جو کرونا ایس او پیز ہیں، پروٹوکول ہے، ان کا بھی خاص خیال جو ہے وہ رکھنا تمام تر ٹیموں کی بھی ذمہ داری ہوگی، اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس میں بہت زیادہ سختی بھی کرے گا. اور اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک جو ہے الگ ہوٹل لیا جائے گا جس میں صرف کھلاڑی آفیشیل ٹھہریں گے جو بایا سکیئر ببل میں ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ
چل رہی ہیں. اس کے علاوہ جو تیسرا T20 میچ تھا انگلینڈ اور بھارت کے درمیان، وہ انگلینڈ نے پھر 8 وکٹوں سے جیت کر سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل کر لی ہے. وراٹ کوہلی جو پہلے میچ میں نہیں چلے تھے، دوسرے میچ میں بھی انہوں نے 73 رنز ناٹ آؤٹ کیے، تیسرے میچ میں بھی 77 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، لیکن ٹیم کی شکست سے وہ اپنے نہیں بچا سکے اور اس وقت لیڈ ہے انگلینڈ کو 2-1 کی. اس کے علاوہ زمبابوے اور افغانستان کے درمیان آج T20 سیریز شروع ہو رہی ہے. ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر ہوئی تھی اور اسپنر راشد خان کو T20 فارمیٹ میں 350 وکٹیں جو ہیں وہ مکمل کرنے کے لیے 6 وکٹوں کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس سیریز میں وہ مکمل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں، یہ ایک وہ ہے. اس کے علاوہ جو سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز ہوئی، اس میں سری لنکا کو جو آخری ون ڈے تھا اس میں سلو اوور ریٹ کی بنیاد پر 40% میچ فیس کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے 2 اوور جو ہے مقررہ وقت سے کم کیے تھے تو ان کو یہ جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا. اس کے علاوہ یہاں پر جو ٹیمیں ہیں، پاکستان کی جو ٹیم ہے ویمن کی ٹیم، کیونکہ ان کی جو کھلاڑی ہیں وہ قذافی اسٹیڈیم میں کیمپ تو نہیں لگا ہوا، لیکن انفرادی طور پر پریکٹس کے لیے ضرور آئی ہیں تاکہ اپنے آپ کو جو ہیں وہ فٹ رکھ سکیں اور اپنی سکلز کو غیر ملکی کوچ جو ہیں ان کو وہاں پر تربیت دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ویمن فٹ بال چیمپئن شپ کراچی میں جاری تھی، اس میں کووڈ ٹیسٹنگ کا مسئلہ آیا تھا تو وہ ایک جو گروپ ہے اس کے میچز ملتوی ہوئے ہیں، باقی میچز جو ہیں وہ جاری ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ میچز کب شیڈول ہوتے ہیں اور جب تک ان کی کووڈ ٹیسٹ رپورٹ منفی نہیں آئے گی تو یہ بھی میچز جو ہیں وہ دوبارہ شروع نہیں ہو سکیں گے. اب تک جو تازہ ترین اپڈیٹ تھی ہم نے آپ کو دی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج جو فرنچائز مالکان اور پی سی بی کے درمیان جو بیٹھک ہے اس میں کس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. آیا یہ ایونٹ جو ہے وہ کب تک شروع ہوتا ہے اور پھر جو پاکستان ٹیم جنوبی افریقہ جا رہی ہے، زمبابوے جا رہی ہے، تو اس کی ٹریننگ کا آغاز بھی جو ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا جمعے سے شروع ہو جائے گا. تو یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹ اور جیسے جیسے ہمارے پاس مزید اپڈیٹ آتی رہیں گی ہم آپ کو دیتے رہیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.